وہ تو بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے، وہ تو حرام ہے۔ 10 کو خیرات کرتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، وہ تو ناجائز ہے۔ حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے اور یہ دودھ کی سبیلیں بھی لا رہے ہیں۔ تم بھی روزہ رکھو، بھوکے مرو اس دن، تاکہ تمہیں بھی ثواب ہو، حسین کی پیاس یاد آئے۔ ایسے تو نہ ملنگ بھرنا دودھ پینے والے۔ حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے تو حضور نے ہمیں بھی حکم دیا کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھو، تو سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اس دن خاص طور پہ محرم کی نیت سے خیرات کرنا یا کوئی تقسیم کرنا یا کوئی شیرینی ویرینی، وہ بالکل بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ۔ حضرت حسین کے بعد ایمان سے کہیں، آپ کے اہل بیت میں سے کس کس نے محرم میں خیرات کی ہے؟ ایک کا نام تو لینا جرأت کر کے۔ یہ تو لوگوں نے بہانے بنائے ہوئے ہیں، کبھی 11ویں شریف ہے، کبھی محرم شریف ہے، کبھی 40واں شریف ہے، کبھی عرس شریف ہے۔ کھانا مولوی کا چلتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ نے کبھی کسی مولوی کو کمزور دیکھا ہے؟ پیر اور مولوی کبھی کمزور دیکھے آپ؟ اللہ والے کمزور ہوں گے، کیونکہ وہ تو احتیاط کرتے ہیں نا، اللہ والے وہ تو مشتبہ چیز سے بھی بچتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے، میں نے زیارت کی ہے لیکن مجھے اتنی عقل نہیں تھی۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کو جب دعوت دیتے نا کوئی میرے جلسے میں تشریف لائے، تو کہتے ہیں ہاں بھائی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کرتا ہوں۔ اب جب پوچھتے شاگرد حضرت کیوں؟ فرمایا بھائی اس دن میرے پاس کرائے کا پیسے ہی نہ ہوں تو میں کیسے جاؤں گا، اسی لیے وعدہ نہیں کرتا۔ لیکن اگر اللہ اسباب بنا دیتے۔ اچھا، جب جاتے تھے تو ایک تھیلی میں چنے رکھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے گڑ کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے، اور اگر آپ کو تسلی نہ ہوتی کہ اس کی بیوی باوضو کھانا نہیں پکاتی، باوضو آٹا نہیں گوندتی، کھانا نہیں کھاتے، وہ کہتے تھے کہ اگر بے نماز عورت کا کھانا ہاتھ کا پکا ہوا کھا لو تو اللہ دل کا نور چھین لے، دل میں اندھیرا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے نا کہ ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا۔ طواف کریں، عمرہ کریں، بگڑا کچھ بھی نہیں، چونکہ گھر جا کے تو پھر تو وہی بیٹھی ہوئی ہے، جیسے وضو تو وضو، پتہ نہیں غسل بھی کیا ہوتا ہے کہ نہیں کیا ہوتا۔ تو وہی پھر ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کے تھوڑے سے وہ چنے اور گڑ کھا کے پانی پی رہے تھے، بس سامنے۔ حضرت کھانے میں بھائی کوئی بات نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کھانے کی۔ یہ لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ کہتے جی کہ عورتیں جو ہیں 10 محرم کو امام بارگاہوں میں جا کر تعزیے میں منتیں مانتی ہیں، چاول اور پتہ نہیں کیا سونے کے کنگن وغیرہ بھی وہاں پھینکتی ہیں۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ان کی مرادیں یا دل سے پوری ہوتی ہیں یا تعزیے سے پوری ہوتی ہیں، خدا سے تو پوری ہوتی نہیں نا۔ گھوڑے کے نیچے بھی گزرتی ہیں کہ مجھے حمل ہو جائے، اور تعزیے پر بھی جا کے پھول چڑھاتی ہیں اور سونے اور پیسے ڈالتی ہیں۔ وہ تعزیہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے بنائے ہیں، وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ جو دلدل ہے، جو گھوڑا نکالا ہو، یہ فلاں ٹانگے کا گھوڑا ہے۔ حضرت حسین کا گھوڑا ابھی تک زندہ ہے، اس کو پکڑ کے رکھا ہوا انہوں نے۔ انا للہ و انا۔ اس قسم کی اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا ان پر عذاب ہے کہ تم اسی طرح قیامت تک اپنے منہ پہ ماتم کرتے رہو۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے عاشورہ کو یعنی 10 محرم کو غسل کیا، وہ مرض الموت کے سوا کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر تو شیعہ کوئی بیمار نہ ہوتا نا۔ اللہ کے بھائی ایک حدیث پتہ نہیں تم نے کہاں سے گھڑی ہے، حضور نے روزے کا حکم تو دیا ہے، غسل کا حکم تو نہیں دیا۔ ہماری مسجد میں 10 محرم کو دیگ پکاتے ہیں، اس میں حصہ نہ ڈالیں، یہ بدعت ہے۔ حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، بھوکے شہید ہو گئے، یہ دیگیں پکا کے کھا رہے ہیں۔ روزہ رکھو، تم بھی بھوکے رہو، حضرت حسین سے محبت کا اظہار کرو۔ ہاں، یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ حضرت معاذ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تو میرے صحابہ کے بارے میں لوگ جو ہیں ینقصون اصحابی، شان میں گستاخی کریں گے، فلا تجالسوہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ لوگ گھر میں لنگر اور کھانے تقسیم کرتے ہیں، بالکل شربت پلاتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، بالکل کھانا بھی ناجائز ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر کہتے ہیں حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، یہ دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں۔
یہ شربت روح افزا پلا رہے ہوتے ہیں کہ خوشی مناؤ حسین کی شہادت، دل ٹھنڈا کرو کہ حسین شہید ہو گئے۔ باقی جو بدعات ہیں، منکرات ہیں، احوا ہیں، احداث ہیں، وہ لوگوں کی گھڑی ہوئی ہیں۔ جیسے ایک بدعت یہ ہے کہ محرم کے اندر نیا لباس نہیں پہنتے، میاں بیوی آپس میں نہیں ملتے، بچے بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے کہ جی یہ تو محرم کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں چارپائیاں بھی الٹی کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ سیاہ کپڑے پہننے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں کہ محرم کے اندر سیاہ